نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے متعلق، اس کے کام کاج اور اس کے ماتحت امور کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ دوستو، اس دنیا میں اللہ رب العزت نے ہم سب کو کوئی نہ کوئی ذمہ داری دی ہے اور اس ذمہ داری کے متعلق سوال کرنے کا باقاعدہ کہا گیا ہے، اور اس پوری حدیث کے اندر باقاعدہ کچھ لوگوں کے نام لیے گئے ہیں، اور ان میں خاص طور پر والد کا نام لیا گیا ہے کہ والد اس سے اس کی اولاد کے متعلق پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنی اولاد کی تربیت کے لیے کیا کیا ہے۔ آج کی گفتگو ہم سمجھ لیجئے کہ والدین سے مخاطب ہیں اور انہی سے بات کر رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جو تربیت اولاد کے حوالے سے معاملات ہیں وہ کوئی زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ دن بدن چیزیں بگڑتی چلی جا رہی ہیں، معاملات خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور خاص طور پہ جب سے سوشل میڈیا، کیبل ٹی وی نیٹ ورک اور اس طرح کی چیزیں معاشرے میں عام ہوئی ہیں، اچھے عزت دار گھرانوں کی بچیاں اور بچے، ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ، منہج، وہ اپنے والدین سے اکثر مختلف ہو گئے۔ اس کی جملہ وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ والدین نے دینی تربیت کے متعلق اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اب ہم لوگ دیگر معاملات سوچتے ہیں، دوسری چیزیں سوچتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اسکول سسٹم ایسا بن گیا ہے کہ اب بچہ پیدا ہوتا ہے تو والدین کو یہ ٹینشن شروع ہو جاتی ہے اس کو کس اسکول میں، کس ادارے میں داخل کروانا ہے، اور اس ادارے کی معلومات کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ 3.5-4 سال کی عمر میں بچہ اسکول داخل ہو جاتا ہے، پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے بعد پابندی اتنی کہ ایک دن بچہ اسکول نہ جائے تو والدین پریشان ہو جاتے ہیں۔ اسکول سے بھی فون آتا ہے، والدین بھی پریشان ہوتے ہیں۔ والد شام کو گھر آئے، پتہ چلے بچہ گھر نہیں آیا، تو وہ گھر سے اسکول نہیں گیا تو والد گھر والوں کو ڈانٹتے، اس کو کیوں اسکول نہیں بھیجا۔ یہ ساری سختیاں ہمارے معاشرے میں اسکول سسٹم کے حوالے سے کی جا رہی ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اولاد کی تربیت کے حوالے سے بنیادی بات کی ہے وہ 7 سال کی عمر سے شروع کی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مروا صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا 7، بچوں کو نماز کا حکم کرنا شروع کر دیا کریں جب کہ ان کی عمر 7 سال کی ہو جائے۔ اب اپنا کمپیریزن کیجئے، ہم لوگ اسکول سسٹم میں 4 سال سے بچے کو داخل کر رہے ہیں، اور ہم لوگ اس پہ پابندی اور پہرا اتنا دے رہے ہیں کہ ایک دن کا ناغہ بھی برداشت نہیں ہے۔ وقت کتنا ہے؟ کم از کم 6 گھنٹے بچہ ادارے میں رہ رہا ہے، جانے آنے کا وقت ملا لیں تو 7 گھنٹے یا 8 گھنٹے۔ اس کے مقابلے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں حکم ہے، جو ہماری آخرت بنانے والی چیز نماز ہے، اس کے لیے جو ٹائم فریم دیا گیا ہے وہ 7 سال۔ 7 سال کی عمر سے شروع کریں، اور یہ بالتدریج چل رہا ہے، یعنی فرمایا ہے کہ 7 سال سے اس کو کہنا شروع کر دو، ترغیب دو، سمجھاؤ، اس کو نماز سکھاؤ، نماز بتاؤ، نماز کا طریقہ بتاؤ۔ کب تک؟ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغُوا 10، 7 سال سے لے کے 10 سال کی عمر تک، 3 سال۔ غور کیجئے یار، مطلب کائنات میں ایسا کون معلم ہے جو نماز کو سکھانے، اتنی سی چیز سکھانے کے لیے 3 سال کا ٹائم فریم دے رہا ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال کا ٹائم فریم دے رہے ہیں۔ 7 سال سے شروع کرو 10 سال کی عمر تک، اور 10 سال میں بھی اگر وہ نماز کا عادی نہیں ہوا تو حضور نے اجازت دی، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، پھر مارو انہیں۔ کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ کیونکہ یہ ان کی آخرت کا مسئلہ ہے۔ میں نے نہیں پڑھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی جگہ مارنے کا حکم دیا، اور خاص طور پہ بچوں کو، لیکن نماز کے معاملے میں حکم دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز سے ہماری آخرت وابستہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معیار قرار دیا ہے۔ اول ما يحاسب به العبد يوم القیامة الصلاۃ، قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ ان صلحت صلح سائر اعمالی وان فسدت فسد سائر اعمالی، نماز پوری تو باقی عمل پورے، اور اگر خدا نہ خواستہ نماز کم تو باقی اعمال بھی کم۔ تو یہ تو گویا بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ اب اس کے لیے سمجھایا جا رہا ہے 3 سال محنت کریں۔ کیا ہم محنت کر رہے ہیں؟
ہمارے معاشرے میں محنت ہو رہی ہے. 10 سال 12 سال 20 سال عمر ہو گئی بچے کی, بچہ ہاتھ سے نکل گیا, اس وقت شاید کبھی فکر ہوتی ہے وہ ہمارا بچہ نماز نہیں پڑھتا. بھائی 7 سال سے شروع کیا ہوتا تو کیوں نہ پڑھتا؟ کیا ایسا ہوا کہ ہم لوگ گھر آئے, آ کے دیکھا بچہ 7 سال کا ہے, بیٹی 7 سال سے, کہا بیٹا آپ کو نماز نہیں آتی ہوگی, میں آپ کو نماز سکھاتا ہوں. سکھانے کا طریقہ کیا ہے؟ بچے کو نماز سنائیے. ایک مرتبہ نماز پوری سنا دیجئے, دوسری مرتبہ پوری سنا دیجئے, تیسری مرتبہ پوری سنا دیجئے, 6 مہینے تک سناتے رہیے. اولاد کے لیے وقت نہیں نکالنا, اس کی آخرت کے لیے وقت نہیں نکالنا. اس کو نماز سکھائیے, سنائیے, اس کو خود بخود 1 مہینے کے بعد یاد ہو جائے گی. پھر اس سے سن لیجئے. پھر نمازوں کی ترتیب شروع کر دیں. فجر کی نماز اس کو پڑھ کے دکھائیے, بیٹا ایسے فجر کی نماز پڑھتے ہیں, ظہر کی نماز, عصر, مغرب, عشاء. اگر آپ مسجد میں پڑھ کے آئیں, گھر میں آ کے 4 رکعت نماز پڑھ کے دکھائیے. کچھ دن آپ اس کو پڑھائیں گے, اس کے بعد اس کو پڑھنے کا خود طریقہ آ جائے گا. 3 سال کی پریکٹس ہے. غور کیجئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا کھلا ٹائم دیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بچہ 10 سال کی عمر میں نمازی نہیں ہوا تو بچے کو مارنے کی بجائے ماں باپ کی پٹائی ہونی چاہیے کہ تمہیں 3 سال میں اگر بچے کو صرف نماز نہیں سکھا سکے, تم نے کیا کیا ہے. اب اس کے مقابلے میں دنیاوی علوم کی اہمیت کیا ہے؟ بچہ صبح نماز کے قریب یا کچھ دیر بعد ہم اٹھاتے ہیں, بدقسمتی سے نماز کے وقت اس کو نہیں اٹھاتے. اس کا لنچ باکس, ٹفن باکس تیار ہوتا ہے, اس کی وردی استری ہوتی ہے, یونیفارم پہن کے بچہ اسکول چلا گیا. 6 گھنٹے یہ بچہ اسکول میں رہا, پھر وہاں سے واپس آیا, آنے جانے میں آدھا گھنٹہ صرف ہوا. یہاں گھر آ کے کچھ دیر آرام کیا, اس کی یونیفارم تبدیل ہوئی, اس کو کہا چلو بیٹا آپ ٹیوشن چلے جاؤ. یہ 3 گھنٹے بیچارہ ٹیوشن پڑھ کے آیا, 10 گھنٹے ہو گئے. اس کے بعد آیا, اب ماں باپ نے کہا بیٹا آپ تھک گئے ہو گئے, کچھ دن سستانے کے لیے ٹی وی دیکھ لو. یار آپ بچے کی جو سارا دن یہ جو وقت اس کا گزر گیا ہے اہمیت کے ساتھ, اس پورے سینیریو میں کہیں اسلام ہے, دین ہے کہ بیٹا نماز, بیٹا دین, بیٹا اسلام, کہیں بھی نہیں. اسکول ہے, اسکول ہے, اسکول ہے, ٹیوشن ہے, یہ ساری اسکول کے ریلیٹڈ ہے. میں یہ نہیں کہتا آپ اسکول نہ پڑھائیے, آپ پڑھائیے, لیکن بچے کے لاشعور کی تختی پر لکھیے کہ بیٹا سب سے پہلے اسلام ہے. اس کے لاشعور کی تختی پر لکھا جائے گا میرے فوکس, میں کس چیز کو فوکس کر رہا ہوں, کس چیز کو اہمیت دے رہا ہوں. ہمارے دینی کام کو تو اہمیت دی نہیں جاتی. اگر جو بچہ اسکول, ہمارا اسکول سے مدرسہ جاتا بھی ہے, جہاں بچوں کو مدرسے بھیجتے ہیں, وہاں بھی کوئی اہمیت کے ساتھ نہیں. اسکول کے لیے یونیفارم ہے, بچوں کے لیے مدرسے جانے کے لیے کوئی یونیفارم نہیں ہے. اسکول کے لیے بچہ نہیں گیا تو باقاعدہ درخواست لکھی جاتی ہے کہ جی بیٹا اسکول نہیں آئے گا. مدرسہ نہیں بھی گیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا, چھٹی لینا بھی گوارا نہیں ہے. تو دوستو, ہم سے قیامت میں یہ نہیں پوچھا جائے گا بچے نے کتنی اعلیٰ تعلیم حاصل کی, دنیاوی طور پہ کیا بنا, ڈاکٹر, انجینئر, کچھ نہیں. ہم سے پوچھا جائے گا جو اللہ کے نبی نے فرمایا وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ, کہ تم بتاؤ تم نے اپنے اولاد کی دینی تربیت کیسی کی تھی, ان کی آخرت کے متعلق کیا کیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قرآن میں جو ذکر ہے اس کے اندر بہت واضح کہا گیا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا, کہ وہ وعدے کے سچے ہیں, اللہ کے نبی اور رسول ہیں. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ, یہ ان کی تعریف اور صفت ہے, وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے, نماز کا کہتے تھے. ہم لوگ اپنے بچوں کو نماز کا نہیں کہتے. میرے پورے معاشرے میں ہمارے بچے وہ بہت کمزور ہیں نماز کے معاملے میں, اور خاص طور پہ والدین کمزور ہیں. بچوں کو مدرسے پہ چھوڑ دیا ہے کہ مدرسے میں ادھر ادھر کہیں اسکول میں کچھ اسلامک ونڈوز کھل گئی ہیں وہاں ہو جائے گا, لیکن خود والدین کو جو حکم ہے مروا صبیانکم بالصلاۃ, بچوں کو نماز کا حکم دو, ان کو کہو بیٹا نماز پڑھو, ہم نہیں کر رہے. تو دوستو, بہت بنیادی بات اور درخواست یہ ہے کہ ہمیں قیامت کے دن ہماری اولاد کے متعلق پوچھا جائے گا کہ تم نے اولاد کی دینی تربیت کیا اور کتنی کی. اور اگر ہم نے بچوں کو اسلام کے پہلے گویا جو اس کی سیڑھی ہے اس پر ہی قدم نہیں رکھوایا, نماز پر, جس کا اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا, باقاعدہ کہا تھا, اور یہاں تک کہا تھا کہ مارو اگر بچے نماز نہیں پڑھتے, تو پھر مجھے بتائیے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. اس لیے میری درخواست ہے کہ بچوں کو نماز کی اور فرائض اور ارکان اسلام کی پوری آگاہی ہونی چاہیے تاکہ یہ بچے ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بھی بن سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہمارے چینل درس حدیث پروڈکشن کو سبسکرائب کریں
اور ہماری ویڈیوز کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور دیں۔